السلام علیکم. میں رقیہ ناہید، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ڈگری کالج کوروٹلا. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، یعنی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق. یہ ٹاپک BA سیکنڈ ایئر سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا فارمیشن دیکھتے ہیں. فارمیشن آف NHRC، یعنی اس کا قیام کن حالات میں ہوا اور کب ہوا. قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ایک قانونی ادارہ ہے اور خود مختار ادارہ ہے. یہ دستوری ادارہ نہیں ہے. اس کو 12 اکتوبر 1993 کو اس وقت کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کی زیر قیادت میں تشکیل دیا گیا. اب ہم اس کی ساخت، کمپوزیشن آف NHRC یعنی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی ساخت کو دیکھیں گے کہ یعنی یہ کمیشن ایک صدر اور 4 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے. صدر اور 4 ارکان کے لیے چند شرائط رکھے گئے ہیں کہ صدر ہونے کے لیے صدر سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ چیف جسٹس ہونا چاہیے، اور ارکان میں سے 4 ارکان میں سے ایک رکن سپریم کورٹ کا برسر خدمت یا ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے، اور دوسرا رکن ہائی کورٹ میں برسر خدمت یا ریٹائرڈ چیف جسٹس ہونا چاہیے. اور بقیہ 2 ارکان انسانی حقوق کا جو علم رکھتے ہیں، جنہیں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہیں، وہ ان کو بحیثیت قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے رکن کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا. یہ 2 ارکان. تو اس کا صدر جو فی الوقت اب اس کے صدر ہیں HL دتو، جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، چیئرپرسن ہیں. اور ایک رکن جو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ یا برسر خدمت جج ہونا چاہیے، ان کا نام ہے جسٹس پرافولا چندرا پان. پھر دوسرے رکن ہیں اس کے سریمتی جیوتیکا کالرا، اور اس کے ارکان ہیں ڈاکٹر دنیش منوہر مولے. یہ اس کے اب فی الوقت یہ ارکان ہیں. اب ہم اس کی ریکمنڈیشن آف کمیٹی، یعنی اس قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے جو ایک صدر اور 4 ارکان ہوتے ہیں، تو اس کو ان کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں. یعنی اس کے صدر اور 4 ارکان کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں. لیکن صدر جمہوریہ کو ایک کمیٹی صدر اور 4 ارکان کا ریکمنڈیشن کرتی ہے، یعنی اس کو سفارش کرتی ہے کہ ان ارکان کو منتخب کیا جائے یا پھر تقرر کیا جائے. تو وہ کمیٹی 6 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. یہ 6 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. یہ 6 رکنی کمیٹی وزیر اعظم کی زیر قیادت تشکیل دی ہوئی ہوتی ہے. اب ہم ان 6 ارکان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ 6 ارکان کون ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے وزیر اعظم، یعنی اس کے صدر نشین ہوتے ہیں یہ 6 رکنی کمیٹی کے وزیر اعظم، مرکزی وزیر داخلہ، لوک سبھا اسپیکر، نائب صدر نشین راجیہ سبھا، لوک سبھا کا قائد اپوزیشن یعنی اپوزیشن قائد، راجیہ سبھا کا اپوزیشن قائد، یہ ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ صدر نشین یعنی وزیر اعظم اب کے یہ موجودہ فی الوقت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی. اس کے بعد مرکزی وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، اور لوک سبھا اسپیکر ہیں اوم برلا، اور نائب صدر نشین راجیہ سبھا ہیں ہری ونش نارائن سنگھ، اور لوک سبھا اپوزیشن قائد ہیں ملک ارجن، اور راجیہ سبھا اپوزیشن قائد ہیں غلام نبی آزاد. یہ 6 رکنی کمیٹی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے صدر اور ارکان کی سفارش کرتی ہے صدر جمہوریہ کو. اب ہم اس کے ایکس افیشیو ممبرز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکس افیشیو ممبرز کون ہوتے ہیں. اس کمیشن میں 4
ارکان ایکس افیشیو ممبرس ہوتے ہیں، یعنی خاص ممبرس ہوتے ہیں، جیسے کہ قومی کمیشن برائے درج فہرست طبقات کے صدر نشین، اور دوسرے ہیں قومی کمیشن برائے درج فہرست قبائل کے صدر نشین، قومی کمیشن برائے خواتین کے صدر نشین، قومی کمیشن برائے اقلیتوں کے صدر نشین۔ یہ 4 صدر نشین جو اس قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے ایکس افیشیو ممبرس کہلاتے ہیں۔ قومی کمیشن برائے درج فہرست طبقات کے صدر نشین ہیں اب کے موجودہ فی الوقت رام شنکر کتھیریا۔ قومی کمیشن برائے درج فہرست قبائل کے صدر نشین ہیں نند کمار سائی ہیں، اور قومی کمیشن برائے خواتین کے صدر نشین ہیں ریکھا شرما، اور قومی کمیشن برائے اقلیتوں کے صدر نشین ہیں سید غیر الحسن۔ اس طریقے سے یہ 4 ارکان جو باعتبار عہدہ ہوتے ہیں اس کمیشن کے رکن ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کمیشن کے ٹینیور یعنی میعاد کو دیکھیں گے کہ اس کمیشن کا میعاد عہدہ کیا ہے۔ اس کمیشن کا میعاد عہدہ ہے، کمیشن کے صدر نشین اور دیگر اراکین ہوتے ہیں، ان کی میعاد 5 سال ہوتی ہے، یا وہ اپنی عمر کے 70 سال تک پہنچ جائیں، یعنی 5 سال ہو جائے یا مکمل ہو جائے یا پھر 70 سال ہو جائیں۔ جیسے کہ صدر ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا، تو ایل دتو، یہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی عمر ہوتی ہے 65 سال سپریم کورٹ کے۔ جب پھر یہ اس کمیشن کے صدر بنتے ہیں تو 70 سال مکمل ہو جانے پر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، یا پھر جو سو ان میں 5 سال مکمل انہیں اس کی صدارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنی میعاد کی تکمیل کے بعد وہ حکومت ہند یا کسی ریاستی حکومت کی جانب سے دوبارہ ملازمت کے اہل نہیں ہوتے۔ جب یہ اس کے صدر نشین بن جاتے ہیں ارکان یا صدر، تو پھر دوسری میعاد کے لیے یا میعاد کی تکمیل کے بعد اپنی جو 5 سال ختم ہو جانے کے بعد حکومت ہند یا کسی ریاستی حکومت کی جانب سے دوبارہ ملازمت کرنے کے اہل نہیں ہوتے، ان کو دوبارہ ملازمت نہیں دی جاتی، کوئی بھی پوسٹ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد اس کے پاورز اینڈ فنکشنز کو دیکھیں گے کہ اس کے پاورز اینڈ فنکشنز کیا ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن کے پاورز اور فنکشنز یہ ہیں کہ انسانی حقوق کمیشن اپنے طور پر یا کسی مظلوم کی شکایت پر ان کی حقوق کی پامالی پر تحقیق کر سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات جو کسی عدالت میں زیر دورہ ہوں، عدالت کی منظوری سے مداخلت کر سکتا ہے، یہ ہے۔ پھر قیدی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن جیلوں، زیر حراست قیدیوں کے مقامات کے دورہ کرتے ہوئے سفارشات پیش کرتا ہے، یعنی جہاں جیل ہوتے ہیں وہاں پر وہ دورہ کرتے ہیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور کچھ سفارش کرنے کی ضرورت پڑے تو مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت کو اس کی سفارش بھی کرتے ہیں۔ کمیشن انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دستوری اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیتا ہے۔ کمیشن دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیتا ہے جن میں انسانی حقوق کے استعمال میں رکاوٹ اور مزاحمت ہوتی ہے، یعنی دہشت گردی کے جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں یا پھر معاملات ہوتے ہیں اس کے سے متعلق چند اقدامات بھی یہ کمیشن کرتا ہے۔ یہ کمیشن انسانی حقوق کے میدان سے متعلق تحقیق کو فروغ دیتا ہے۔ یہ کمیشن غیر حکومتی تنظیموں اور دیگر ادارے جو انسانی حقوق کے میدان میں کارگر ہوتے ہیں ان کے کاوشوں کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کمیشن کے اختیارات و فرائض ہیں۔ اس کے بعد ہم کرنٹ چیئرپرسن آف NHRC کے بارے میں جانیں گے کہ اب موجودہ اس کے صدر نشین کون ہیں۔ HL دتو اس کے صدر نشین ہیں موجودہ، اور اس کمیشن پہ چند تحدیدات عائد کی گئی ہیں، جیسے کہ یہ کمیشن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ 1 سال سے قبل کے واقعات جن پر شکایت درج کی جا چکی ہے اس کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ اس کے علاوہ
وہ کمیشن انسانی حقوق کی پامالی پر محدود اختیارات رکھتا ہے، یعنی وہ سفارشات کر سکتا ہے لیکن انسانی حقوق کی پامالی کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتا۔ یہ اس کے اختیارات و فرائض میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے یہ انسانی حقوق قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کا ٹاپک مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس طریقے سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔